السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت غوث العظم کے ہم پارٹ 6 پر پہنچ چکے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو پر بتایا ہوا تھا کہ میں اس بار آپ کو ان کی ذات اور صفات کے بارے میں بتاؤں گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے دریا تھے۔ علم کے حاصل کرنے والے دن رات آپ سے فیض حاصل کرتے تھے۔ بڑے بڑے علماء اور صوفیاء آپ کے دربار میں موجود ہوتے تھے۔ قرآن جو اصل ہدایت کی کتاب ہے، اس کے آپ سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ کی درسگاہ سے بڑے بڑے عالم سندیں لے کر نکلے۔ حضرت عبداللہ بن ہاشم بیان کرتے ہیں کہ جب تمام لوگ سو رہے ہوتے تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے تھے۔ اکثر پچھلے پہر کو نماز کے لیے بیدار ہوتے اور سورج کے نکلنے تک وہیں مصلی پر دعاؤں میں لگے رہتے، اٹھ کر ادھر ادھر بھی نہ جاتے۔ حضرت عامر بن وہب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سورج تھے جو لوگوں کے دلوں کو روشن کرتے تھے۔ آپ علم و عمل کے سمندر تھے۔ آپ کی ذات ایک کھلی ہوئی کتاب تھی جس میں تمام علوم کا خزانہ جمع تھا۔ حدیث، قرآن، تفسیر، فقہ، ادب، معقولات، ہر قسم کے علوم پر آپ کو یکساں کمال حاصل تھا۔ قرآن کے سلسلے میں آپ کو خاص مہارت اور کلام حاصل تھا، جو آپ کی مثال آپ تھی۔ ایک روز باب الشیخ میں آپ نے خطبہ دیا، اس میں سورہ نور کی تفسیر آپ نے بیان کی۔ عامر بن وہب کہتے ہیں کہ آج تک ویسی تفسیر میں نے کہیں نہ سنی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ تفسیر کیا تھی، علم کا سمندر تھا۔ آپ ایسے ایسے نقطے اور راز کھولتے جاتے تھے کہ سننے والے حیران ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عابد، زاہد اور پرہیزگار تھے۔ حق گوئی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بالکل دریا تھے۔ حق کی بات کہنے میں کبھی کسی کی پرواہ اور فکر نہ کرتے تھے۔ دکھ اور تکلیف کا خوف بھی حق گوئی کے سلسلے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا تھا۔ آپ کی امانت داری بہت مشہور تھی۔ کوئی بھی روپیہ امانت کے طور پر جمع کرتا، آپ وہی روپیہ اس کو واپس کرتے تھے۔ فقیروں اور محتاجوں کے لیے آپ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ کسی سوالی کے سوال پر کبھی انکار نہ کیا۔ آپ کے دروازے سے جو واپس ہوا وہ خوش خوش واپس ہوا۔ بہت سے محتاج اور غریب ایسے تھے جن کی مستقل آپ دیکھ بھال فرماتے تھے۔ بے سہارا لڑکیوں اور بیوہ عورتوں کی شادی اپنے خرچ سے کر دیتے تھے۔ آپ فرماتے کہ دولت سے درجہ نہیں بڑھتا، وہ بلکہ عبادت اور پرہیزگاری سے بڑھتا ہے۔ حضرت ہاشم بن یعقوب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے لوگوں کا بڑا برا حال تھا۔ کتاب و سنت پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لوگوں کے دلوں سے ایمان تو ختم ہو ہی چکا تھا، بری خواہش کے غلام ہو چکے تھے۔ چوری، زناکاری عام ہو گئی تھی۔ لوٹ مار اور قتل معمولی بات سمجھی جاتی تھی۔ شراب و جوا گھر گھر میں کھیلا جاتا تھا۔ حضرت غوث پاک نے ان کو ان برے کاموں سے روکا اور واعظ و تبلیغ کے ذریعے ساری برائیاں ختم کر دیں۔ لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور بھر دیا، لوگوں کو پکا سچا مسلمان بنا دیا۔ شیخ یجد الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت غوث پاک نے اپنے ایک وعظ میں فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ اس کی تفسیر اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض احوال و ملاقات میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا قدم اپنے قدم پر رکھا اور فرمایا، لو عبد القادر، تیرا یہ قدم میرا قدم ہے۔ پس آپ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ آپ نے یہ کلمہ بطور نعمت کی تعریف کے فرمایا، غرور و شان کی وجہ سے نہیں۔ اس وقت تو اولیاء موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کلمہ اللہ کے حکم سے بیان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے اللہ کے حکم سے یہ کلمہ بیان کیا ہے، اور یہ آپ کی بڑائی کی وجہ ہے۔ بے شک آپ کو غریبوں اور محتاجوں سے خاص ہمدردی تھی۔ آپ اپنا کام چھوڑ کر ان کی مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آپ کے پاس کسی ضرورت کے لیے آیا۔ آپ اس وقت اعتکاف میں بیٹھے تھے۔
لیکن آپ نے اعتکاف سے نکل کر اس کی ضرورت پوری کی۔ ایک خادم نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ حضور آپ تو اعتکاف سے باہر آ گئے۔ آپ نے فرمایا خدا کی راہ میں کسی بھائی کی حاجت پوری کرنا میرے نزدیک ایک مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے۔ بہجت الاسرار میں ہے کہ ایک روز خلیفہ ابو المظفر حضرت غوث پاک کی خدمت میں آیا اور روپیوں کی 10 تھیلیاں پیش کی۔ آپ نے کہا کہ مجھے روپیوں کی تھیلیوں کی ضرورت نہیں۔ خلیفہ نے بہت زور ڈالا تو آپ نے اس کے ہاتھ سے ایک تھیلی چھین لی اور لے کر دونوں ہاتھوں سے تھیلی کو دبایا تو اس میں سے خون بہنے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا ابو المظفر کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ غریبوں کا خون میرے پاس لے کر آیا ہے۔ خدا سے خوف کھا جس کے سامنے تجھے حساب دینا ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ اور لوگ اگر ولی ہیں تو حضرت غوث اعظم سب سے بڑے ولی ہیں۔ اگر دوسرے بادشاہ ہیں تو آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اگر دوسرے غوث ہیں تو آپ غوث اعظم ہیں۔ آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہاں تک کسی کی بھی پہنچ نہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت عبدالجبار رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد حضرت غوث پاک کے حالات خود بیان کرتے ہیں کہ آپ دن رات میں 1000 نوافل نمازیں پڑھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، کئی بار حج بیت اللہ ادا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرتے تھے۔ کبھی کوئی سوالی دروازے سے واپس نہیں گیا مگر یہ کہ وہ بامراد ہوتا تھا۔ ایک بار ایک فقیر آدھی رات کے بعد آیا اور آپ سے سوال کیا۔ آپ اس وقت نماز میں تھے۔ سوالی کی آواز سن کر جلدی جلدی نماز کو ختم کیا اور اس کی ضرورت پوری فرمائی۔ صبح سے شام تک حاجت مندی کی بھیڑ لگی رہتی تھی لیکن آپ سب کی ضرورت پوری فرماتے تھے۔ تو دوستوں اور آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز آپ ایسے کنٹینٹ اور چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ میں بھی موٹیویٹ ہو سکوں اور زیادہ سے زیادہ اس طریقے کنٹینٹ آپ کے سامنے لا سکوں اور زیادہ سے زیادہ ایسے کنٹینٹ بنا سکوں جنہیں آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ پلیز میری ہیلپ کیجیے۔ میں نے ابھی شروع کیا ہے چینل۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب میرے چینل کو بہت 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 سارا پیار دیں۔ تو چلیے لاسٹ ایک چھوٹا سا بیان اور کر لیتے ہیں کہ ایک بار سواری پر بیٹھ کر آپ عاصم پہاڑ کی جانب جا رہے تھے۔ قریب ہی کچھ فقیر بیٹھے کھا رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر کہا آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمائیے۔ ان کے بلانے پر آپ سواری سے فوراً اتر پڑے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا، اس لیے کبھی تکبر نہ